سورۃ نساء آیت نمبر 94۔ یا ایھاالذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شاعر اور فراقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں نمایاں امتیاز نہ تھا جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو، لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی ہمیشہ آ جاتی تھی کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے ان میں کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہے، تو وہ اپنے اس گمان کی بنا پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ چنانچہ درجہ ذیل حدیث میں اس قسم کے 2 واقعات کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کا مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لی۔ اسامہ بن زید نے اسے قتل کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، بخاری کی روایت ہے۔ دوسری ہے کہ جنگ کے دوران کلمہ اسلام کہنے والے کافر کا قتل جرم عظیم ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات کی طرف بھیجا، ہم نے صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے اور جب ہم نے اس پہ قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، یعنی اتنا مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جا رہے تھے کہ ہم نے دین بدلا ہے، ہم نے دین بدلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا، یا اللہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کر دی تھی۔ دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہے؟ مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اونٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی ہو، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے۔ اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے اور باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ چونکہ ایسا گمان شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے تو قتل کرنے میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھوں سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بد درجہ بہتر ہے کہ تم ایک
مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ واضح ہے کہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کے قتل خطا کے حوال اور ظروف کے لحاظ سے 3 صورتیں اور ان کے کفارے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مسلمان مقتول مسلمانوں ہی میں موجود ہو، اس کا کفارہ مسلمان غلام آزاد کرنا اور دیت بھی ہے۔ غلام نہ ملنے کی صورت میں متواتر 2 ماہ کے روزے۔ مسلمان مقتول جو غیر مسلم میں رہتا ہو، اس کا کفارہ صرف مسلمان غلام آزاد کرنا ہے یا متبادل صورت میں روزے رکھنا ہے۔ اس کے ورثوں کو دیت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس سے اسلام کے دشمنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور نمبر 3، اگر مسلمان مقتول ایسے غیر مسلموں سے ہو جن کے درمیان معاہدہ امن ہو چکا ہو تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو نمبر 1 کی صورت میں ہے۔ اب دیکھیں ان تینوں صورتوں میں مسلمان غلام آزاد کرنا لازم قرار دیا گیا، اور وہ اس لیے کہ جس طرح اس نے بے احتیاطی سے مسلمانوں کو مار ڈالا، اس کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان غلام کو آزاد کر دینا گویا ایک مسلمان کو زندہ کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ غلامی انسان کی صفت ملکیت اور آزادی کو جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقاضا ہے، زائل کرتی ہے، اور اس کفارے میں نوع انسان پر احسان بھی ہے۔ دوسرا قابل وضاحت بات یہ ہے کہ قتل کی کل 5 قسمیں ہیں۔ قتل کی 5 اقسام مسلمانوں کا قتل ہے عمدن، اس کی اخروی سزا یہاں مذکور ہے، اور دنیا میں اس کی سزا قصاص ہے یا اس کے متبادل دیت اور قتل مقتول کے ورثوں کی طرف سے معافی وغیرہ، جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 میں آ چکا۔ قتل خطا جبکہ خطا سمجھنے میں ہو، جیسے کسی کافر کو سمجھ کر مار ڈالا جائے، جس کا بیان اوپر گزر چکا۔ قتل خطا جبکہ خطا فعل ہو، جیسے گولی یا تیر مارا تو کسی شکار کو تھا اور لگ کسی مسلمان کو گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ قتل خطا جبکہ خطا اتفاقاً واقع ہو، جیسے کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے۔ قتل شبہ آمادہ یعنی کسی شخص کی ایسی چیز سے موت واقع ہو جائے جس سے عموماً موت واقع نہیں ہوتی، جیسے کسی کو مکہ چھری ماری جس سے وہ مر گیا۔ ان 5 صورتوں میں پہلی صورت کے سوا باقی سب قتل خطا کے ضمن میں آتی ہے، اور ان میں قصاص نہیں دیت ہوتی ہے جو قاتل کے رشتہ داروں پر پڑتی ہے جو اس کے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں، جنہیں عاقلہ کہتے ہیں، اور دیت کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے۔ اس آیت میں تحقیق کا حکم سفر کے ساتھ اس لیے متعلق ہے کہ ایسا واقعہ سفر جہاد میں ہوا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم حضر میں بھی ایسا ہی ہے جیسے سفر میں۔ تحقیق کے بغیر کسی السلام علیکم کہنے والے کو جلدی سے قتل کر دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت سے ایسے مواقع پیش آئیں گے جن سے اموال غنیمت تمہیں بکثرت حاصل ہوگا یا ہوا، لہذا لوٹ مار کی ہوس کی بنا پہ ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس وقت ایک وقت تم پہ بھی ایسا گزرا تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے اور یہ اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف السلام علیکم کہہ کر ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میسر آ گئی اور تم اسلامی شاعر بجا لانے میں آزاد ہو تو کم سے کم تمہیں ایسے لوگوں کا ضرور احساس کرنا چاہیے جو تمہارے والی ہی سابقہ منازل سے گزر رہے ہیں، لہذا ایسے موقع پر تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں منافق اور کفر کے فتوے دیں یا اپنے آپ کو زیادہ بہترین مومن سمجھیں اور دوسرے کو کمتر۔ یہ اللہ کے ساتھ معاملے ہیں، ظاہر پہ معاملہ کیا جائے گا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، اس کی اسی طرح قدر اور عزت کی جائے گی۔ اب اندر اس کے کیا چل رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، وہ خود اپنے معاملات کا جواب دے ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں فتوے دیتے پھریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔